اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں سافٹ انالیسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ بانڈڈ لیبرز، دیہڑی داری کے جو مزدور ہیں وہ، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، میل آنرز کے جو مقروض اور ان کی جو ایک قسم کے غلام ہیں ان کے بارے میں، آؤٹ سورس جو لوگ ہیں مختلف اداروں میں، بڑے بڑے اداروں میں جو ہیں جن کو 12 گھنٹے کام لے کے جو ہے بڑے کم پیسے دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں جو بات ہوگی۔ تو یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کی 20 شقیں، 8 سے لے کے 28 تک، 9 سے لے کے 28 تک جو شقیں ہیں وہ انسانی حقوق کے بارے میں۔ لیکن یہ چونکہ آئین ایسا ہے، مظلوم آئین ہے، کہ یہ 10 سال تک جو ہے ڈکٹیٹرز کے پاؤں تلے رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سویلین جو ڈکٹیٹرز آتے ہیں، سو کارڈ الیکٹڈ لوگ جو ہیں، وہ بھی جو پاورٹی لائن سے نیچے 8-9 کروڑ لوگ ہیں یا 7 کروڑ ہیں، ان کے لیے نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس پروگرام ہے، نہ ان کے لیے کوئی بات کرتے ہیں۔ ایک 70s میں ہوا تھا کہ جب کچھ اس وقت جو ہے لوگ باہر گئے تھے، یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ایک نئی مڈل کلاس اوپر آئی تھی۔ ادروائز جو گزشتہ 40 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے نہ تو کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پروگرام ہے، اور نہ ہی کوئی مستقبل قریب میں ان کی بہتری کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، چونکہ اتنے برے معاشی حالات میں بھی ملک میں جو ہے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ہزاروں ایکڑ زمینوں کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے، لاکھوں اور ملین کے حساب سے لوگوں کی جو ہے وہ ان کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں، کسی کو جو کسی کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا ایک پہلے تفصیل سے یہ بات کر لیں کہ یہ ہیں کہاں۔ بانڈڈ لیبر سب سے زیادہ جن کے لیے کم، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی میڈیا میں آیا ہو، ایک آدھ دفعہ کہیں تھا، وہ ہیں یہ جو بھٹا مزدور ہیں، یا اس طرح کی فیکٹریوں کے کچھ لوگ ہیں، یا یہ کاٹن انجینئرنگ فیکٹریوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو انتہائی کم مشقت دی جائے۔ پیدا ہونے والے بچے سے لے کے 10 سال 5 سال کے بچے کے وہ سارے کے سارے ان کے غلام ہوتے ہیں، صحیح غلام۔ اور اگر وہ بھٹا یا وہ جو فیکٹری یا وہ جو ورکشاپ وہ بکتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ وہ لوگ بک جاتے ہیں، ان کو کبھی مسلی کہتے ہیں، کبھی کارندے کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو سب سے مظلوم ترین، اور ان کی تعداد، ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان کو صرف کھانے کے لیے یا تھوڑا بہت جو ہے شادیوں کے اوپر تھوڑا بہت دے دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پوری زندگی نسل در نسل مقروض رہتے ہیں۔ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی قانون اور کسی قسم کی جو ہے کوئی سہولت ہماری اسٹیٹ گارنٹی نہیں کرتی، کسی سیاسی جماعت وہ بھی نہیں کر رہی ہے، ان کا یہ ایجنڈے میں نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو آپ بڑی بڑی فیکٹریز دیکھتے ہیں، یہ گل احمد، یہ جو ہے یہ الکرم، یہ داؤد، اور اس طرح کی جو خاص کر جو فیکٹریز ہیں، بڑی فیکٹریز ہیں اس کی ٹیکسٹائل والوں نے، آپٹیما والوں نے جو ہے فائنینشیل ریسورسز 70-80% ریسورسز جو ہے ان کے ملکی ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب تھوڑا سا ان کو موقع ملا یہ یہاں سے بھاگ گئے، یہاں سے کیپٹل فلائٹ ہوئی، یہاں سے بنگلہ دیش گئے، یہاں سے سری لنکا گئے، یہاں سے کینیا گئے، اور پیسے سارے باہر لے گئے ہیں ری فائنینس کی مد میں، جو ہے بے شمار یہ پیسے لے کے گئے۔ ان کو یہ بھی تکلیف تھی کہ ہمارا ڈالر اگر 110 سے جو ہے 220 ہو جائے تو ڈبل ہو جائے گی، ہماری 25 بلین سے 50 بلین ہو جائے گی ایکسپورٹ۔ تو ان کی جو فیکٹریاں ہیں، یہ جو بڑے بڑے ہیں فیکٹریاں، یا ان کے جو کارندے ہیں، ان کو آج سے 45 سال پہلے ایک مزدور کو بڑی مشکل سے 4-5 من آٹے کے برابر تنخواہ ملتی تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ نہ اس سے جو ہے انہیں کسی قسم کی میڈیکل کی سہولت ہوتی ہے، نہ انہیں کسی قسم کی ان کے بچوں کو تعلیم کی سہولت ہوتی ہے، نہ انہیں روزگار کی جو ہے وہ اس کی جو ہے کوئی سکیورٹی یا شورٹی ہوتی ہے، یا کوئی تحفظ ہوتا ہے۔ جب مرضی آئے انہیں نکال دیا جائے۔ کوئی سوشل سیکورٹی میں بہت کم جو لوگ جو ہیں وہ جو ہے کور ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کم از کم جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ان میں جو لوگ ہوں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کو، اگر وہ اربوں روپے کھربوں روپے کما رہے ہیں، تو ان کے جو مزدور ہیں، جو لیبر ہے، لیبر ایکسپنس جو ہے ایک معمولی سا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کا، تو اس میں اگر پراپر طریقے سے
کوئی ایسی گورنمنٹ کی پالیسی ہو کہ اس سے کم جو ہے وہ 20-30 ہزار جو کرتے ہیں، اس کے اوپر آج کل نہیں ہو رہا ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اس میں ایون جو ہے آرمی، نیوی، ایئر فورس، بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ایک سسٹم شروع کر دیا کچے ملازم رکھنے کا، جی تھرڈ پارٹی ہائرنگ۔ یہ غلامی کی ایک بدترین مثال اس ملک میں ہے، اور اس طرح کی تھرڈ پارٹی والے میں ایک سب سے بڑی سیگمنٹ جو ہے وہ سیکورٹی گارڈز کے ہیں۔ سیکورٹی کی تمام تر کمپنیاں جو ہیں وہ آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر چلا رہے ہیں، یا ایک آدھ کوئی آرمی اس کا ہوگا، پولیس کا ہوگا۔ ان کا بہت برا حال ہے، اور 12 گھنٹے ڈیوٹی دے کے اس ملک میں 12 گھنٹے سیکورٹی گارڈ سے ڈیوٹی لے کے اور اس کو 20,000 یا 25,000 روپے دے رہے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، اب جو ہے یہاں کسی زمانے میں یہ صفائی والے تو ایک خاص ہوتی تھی، لوگ ہوتے تھے، اب وہ لوگ ہو گئے ہیں ختم، انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا یا پڑھ لیا۔ اب جو ہے وہ جو سینیٹری ورکر یا صفائی والے لوگ ہیں یا فراش ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی تھرڈ پارٹی ہائرنگ ہے۔ کوئی ان کی جو ہے وہ ان کی ملازمت کا تحفظ نہیں ہے، کوئی ان کی سوشل سیکورٹی نہیں ہے، کوئی ان کو میڈیکل کی سہولت نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے جو ہے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گر جائے، مر جائے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ دعویٰ نہیں ہے۔ یہی حال جو ہے، جو آپ بڑے بڑے اگر پروجیکٹس دیکھتے ہیں، چند دن پہلے یہ جو بارہ کو اسلام آباد میں جو ہے وہاں گر کے جو اس کے اوپر گر گئے، 1-2 مزدور شہید ہو گئے، اور بھی پروجیکٹس میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کسی قسم کا جو ہے وہ یہ ہماری اسٹیٹ اور ہمارے ادارے ان کے لیے کوئی تحفظ فراہم ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جو اشرافیہ ہیں، یا جو اس ملک کی جو چلانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ تبھی رہے گا کہ اس میں کوئی بہتر مینجمنٹ ہوگی۔ یہ بڑی بڑی ڈی ایچ ایز، یہ بڑے بڑے جو ہیں وہ جو فارم ہاؤسز جو ہیں، یا 2-4-5 شہروں کی ترقی سے جو ہے ملک اور عوام ترقی نہیں کرتے ہیں۔ ترقی جو ہے وہ تب ہوگی کہ جو ہمارے پیچھے ہوئے لوگ ہیں، بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ ہاں، جو سیاسی نعرے لگانے والے لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، وہ ایک مصطفیٰ صاحب پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر تھے، اور ایک فواد حسن فواد صاحب، ان کو غریبوں کی اور اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ ملک کو ہم ٹھیک کریں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ اس پوزیشن میں رہے ہیں کہ جب یہ کچھ کر سکتے تھے اور ان کے پاس بڑی پاور تھی، کبھی یہ اپنی سکسیس سٹوری بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے جو اپنے ڈرائیور، ان کی جو اپنی فیکٹری اور کاروبار میں جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ بتائیں گے؟ ان کے جو اپنے گھر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ملک میں جو ہے ہماری دینی تعلیم سے ہٹ کے ادروائز جو ہے ایک عام انسان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے، وہ سلوک کرنے کے لیے ہمارے اشرفیہ تیار نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت جب ابھی جو ہے تیسری سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، تو ایسی جو ہے وہ سیانی باتیں کرتے ہیں۔ ادروائز جو ہے یہ ایک بندے کا یہ مفتاح اسماعیل صاحب اور یہ سارے شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ جو 20-22-25 ہزار روپے پہ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، فیکٹریوں میں، ان کا ذرا بجٹ بنا کے تو دکھائیں۔ تو میری یہ گزارش ہے تمام احباب سے کہ آپ بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ جو ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جو جیسے پی آئی اے ہے، بینکس ہیں، ریلوے ہے، اور ان لوگوں نے جو ہے ایک بھرمار شروع کر دی ہے۔ تھرڈ پارٹی جو ریکروٹمنٹ ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ وہ ادارے جن کو ضرورت ہے وہ اپنی امپلائمنٹ کے حساب سے لیں، اپنی امپلائمنٹ میں لیں انہیں، اور ان کے سہولت دیں۔ دوسرا، جو لوگ دکانوں میں، ہوٹلوں میں یا آگے کر رہے ہیں، ان کو شاپ ایکٹ کے تحت کور کیا جائے، اور جو ملوں میں کام کر رہے ہیں ان کو لیبر لا کے تحت ان کی انشورنس ہو، اور ان کی جو ای او بی آئی جو ہے، ان کی جو ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ چیزیں وہ ساری چیزیں ان کی ایک کور ہو۔ تو میری جو یہ سبمیشن ہے اس کے پروگرام کی، کہ اس میں کم از کم ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ تھرڈ پارٹی جو ہے، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے آقا اور غلامی کا سسٹم ہے،
اور گھریلو ملازمین کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے کوئی سسٹم ہونا چاہیے، منیمم ویجز ہونے چاہیے اور ٹائمنگ ہونی چاہیے، اور 12 گھنٹے کی ٹائمنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ظلم و زیادتی ہے ایک جمہوری ملک میں۔ تو یہ آج کا میرا میسیج ہے، تو امید ہے کہ اس بارے میں جو ہے میری اس آواز کے ساتھ جو ہے کچھ اور لوگ بھی جو ہے آواز ملائیں گے تو ممکن ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔